جو عزادار بھی مالک تمام کی شرعی جائز حاجات پوری فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بے اولاد ہیں مالک ان کو اولاد نرین عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما، جو بھی دلوں میں دعائیں ہیں چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، مالک تو عالم الغیب و شہادہ ہے، تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ بلند تر صلوات پڑھیں سارے حضرات۔ جو جگہ خالی ہو گئی ہے اسے پر کریں، یہ انسانی تقاضا ہے، انسان تھک جاتا ہے، دوبارہ بعد میں یہ احباب واپس آئیں گے تاکہ مجلس کا ماحول خراب نہ ہو۔ مل کے بلند تر صلوات پڑھیں سارے حضرات۔ میں ملتمس ہوں جناب قبلہ علامہ مولانا قمبر علی نقوی صاحب سے کہ وہ آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد بیان کریں۔ ان کی آمد سے پہلے کل سے مجلس کے بعد برآمدگیوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی آپ کو علم ہے، ہر سال کی طرح 4 محرم الحرام کو جناب امیر مسلم کا تابوت برآمد کیا جاتا ہے۔ تمام مومنین سے، ماتمی حضرات سے ملتمس ہوں کہ جناب امیر مسلم کے جنازے میں شامل ہوں، اور چونکہ یہ وقت بھی محدود سا رہ جاتا ہے پیچھے، اس لیے ہماری بھی مجبوری ہے، ماتمداری بھی ہونی ہوتی ہے، اس لیے زیادہ تاخیر بھی نہیں کر سکتے۔ بس انتظامیہ کی طرف سے یہ اپیل ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ، انجمن کے ساتھ دل کھول کر تعاون کریں تاکہ مشن امام حسین علیہ السلام میں آپ کا بھی حصہ جو ہے وہ مل سکے۔ جن جن کے پاس رسیدیں ہیں، وہ رسید بک ہیں، وہ ان کو اپنا حصہ دے کر رسید حاصل کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند سارے حضرات۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں مفسر قرآن، مفسر ولایت علی جناب علامہ مولانا قمبر علی نقوی صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے آئیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان کریں۔ ان کی آمد پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، جناب علامہ مولانا قمبر علی نقوی صاحب۔ مل کر صلوات محمد و آل محمد کے ساتھ۔ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں سب مل کر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی۔ الحمدللہ الذی هو الولی الوالی الجلی العلی۔ وقال الجلی لشأن الجلی ذلك بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی۔ الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الأخ العلي۔ وقال الجلي لشأن النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني كل من كنت مولاه فهذا علي أبو القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام الجلي على عبده العلي، هو اسم الله الردي ووجه الله المضي وجنب الله القوي، الذي قال لشأنه النبي زينوا مجالسكم بذكر علي، وعنوان صحيفة المؤمن حب علي، وإن على الصراط لعقبة لا يجوزها أحد إلا بجواز من علي، وإن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي، وإن الله جعل ذرية محمد من صلب علي،
وقل أيضا علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي، علي مع الإيمان والإيمان مع علي، علي مع الميزان والميزان مع علي، وعلي مع الرحمن والرحمن مع علي. وقل أيضا علي مع الكوثر والكوثر مع علي، علي مع الجنة والجنة مع علي، علي مع الملائكة والملائكة مع علي، علي مع النبي والنبي مع علي، وعلي مع الله والله مع علي. وقال الجلي لا فتى إلا علي، وعلى آله التقي الرضي الزكي الهادي المهدي صلوات. ثم صلاة والسلام الجلي على عبده العلي، هو اسم الله الرضي ووجه الله المضي ولعنة الله على أعداء العلي من يوم عداوتهم إلى يوم العلي. أما بعد، فقد قال القوي المغني في كتاب لا ريب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صلوات محمد وآل محمد. آغاز خطاب میں دعا گو ہوں، کیونکہ بعد میں دعا کا وقت نہیں ہوتا. پروردگار پاک کے چہاردہ معصومین، یہ جتنے عزادار اپنے گھروں کو چھوڑ کر فرش عزا پر آئے ہیں، بار الہ تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان تمام کے رزق میں وسعت عطا فرما. جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے اور یہ تمام جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، تمام جہاں بھی بیمار کربلا کے چاہنے والے، بار الہ تمام کو شفاء کاملہ عطا فرما، گھریلو پریشانیوں کا خاتمہ فرما. محبان آل محمد جہاں کہیں ہیں آباد و شاد فرما، دشمنان آل محمد کو نیست و نابود فرما. پاکستان کی محافظت فرما، پاکستان کے محافظوں کی محافظت فرما. یہ پولیس اہلکار انتظامیہ جو ذکر کی حفاظت کر رہی ہے، بار الہ ان کے رزق میں اضافہ فرما، در آل محمد سے متمسک فرما. ہمیں مزید ذکر اہل بیت کرنے، سننے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. مل کر باواز بلند صلوات. حضور اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے. واجب الاحترام صاحبان فہم و ذکا، محبان نقطہ با، موالیان امام الاولیاء، تشنگان بادائے ولا، سائلان دست خدا، عاشقان کل کفاؤ حل عطاؤ انماؤ لا فتح. سلسلہ گفتگو کا یہ تیسرا مرحلہ. یقیناً صاحبان بشارت میرے سامنے جلوہ افروز ہیں. کل بھی میں نے عرض کیا، بشارت ہی بشارت ہے. دنیا کسی اور کو مبشرہ کہتی ہے، دنیا کسی اور کو مبشرہ کہتی ہے، لیکن ہم مبشرہ کو 10 میں محدود نہیں کرتے. یعنی ہمارے ہاں بشارت والوں کی بس 10 پہ نہیں ہوتے. ہم 10 کے لیے نہیں کہتے کہ یہ بشارت والے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو ذکر آل محمد میں آیا ہے، جو بیٹھا ہے، میرے امام نے فرمایا من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ. جو حسین کو روئے، رولائے، رونے جیسے صورت بنائے، معرفاً لحق کے ہی اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. ہم صرف 10 کو بشارت والا نہیں کہتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بیٹھے ہوئے سب بشارت والے ہیں. بلکہ جملہ اس سے آگے کا کہہ رہا ہوں، یہ بشارت والے نہیں بلکہ یہ وہ ہے جن کی جنت کی رسول نے ضمانت دی ہے. آباد رہے شاد رہے مولا آباد رکھے. بشارت والے نہیں، ضمانت والے ہیں، جس کے لیے امام کہہ رہا ہے وجبت لہ الجنہ. جو رولائے، رونے جیسے صورت بنائے، عزاداری حسین کر رہا ہے، معرفاً لحق کے حسین کی معرفت رکھتے ہوئے جنت واجب ہے. کمال تو عزاداروں کا ہے کہ جو کبھی جنت کے لالچ میں ماتم کرتے ہی رہی ہیں. تھکے ہوئے ہیں، کافی دیر سے بیٹھے ہیں. مولا آپ کو آواز رکھے، شاد رکھے. پیچھے سارے بیٹھے تھے، اس مومن سب مل کے جواب دیں گے نعرے کا. یا علی یا علی. مولا آواز رکھے.
کمال یہ ہے کہ جنت کے لالچ میں عزاداری نہیں کرتے، جنت کے لالچ میں ماتم نہیں کرتے، جنت کے لالچ میں مجلس میں نہیں آتے۔ جو کوئی عزادار ماتم کر رہا ہو ہلکے میں ہاتھ پکڑ کر روک کر کہنا کیوں کر رہے ہو؟ جنت کے لیے کر رہے ہو؟ کہے گا جنت کے لیے نہیں، جنت کے لیے نہیں، کیونکہ میرا تعلق اس در سے ہے کہ جس کے غلام جنت کے محل ملکہ زبیدہ کو بیچ دیتے۔ جنت کے لالچ میں نہیں، ہم تو اس لالچ میں کر رہے ہیں کہ زہرا راضی ہو جائے۔ مل آپ کو آواز رکھے، شاد رکھے، اسی طرح ذکر آل محمد میں ثم اورثنا الکتاب، یہ جو کتاب ہم نے اتاری ہے یہ لاوارث نہیں ہے، اسے لاوارث نہیں سمجھنا۔ الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس کتاب کے وارث بنائے ہیں۔ کسے وارث بنایا؟ جسے اپنے بندوں میں سے چنا اسے کتاب کا وارث بنایا۔ یعنی کتاب ہے وراثت، کتاب ہے وراثت، علی ہے اس کا وارث، کتاب ہے وراثت، علی ہے اس کا وارث، جیسی وراثت ہے، ایسے کریں گے جملے میں آپ کے حوالے کروں گا، جیسی وراثت ہے ویسا وارث ہے۔ اور اصول دیا، پہلا جملہ آپ کے حوالے کروں، اصول دیا۔ خود قرآن نے کہا ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، اگر کوئی گنہگار کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اسے ماننے سے پہلے تحقیق کر لینا۔ بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا اس جملے میں جو آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی گنہگار کوئی غیر معصوم کوئی خبر لے کر آئے کوئی بات لے کر آئے تو اسے ماننے سے پہلے تحقیق کرنا کہ اس نے ایسا کہا بھی ہے یا نہیں کہا۔ ہمارے معاشرے میں جھگڑے ہیں، آدھے سے زیادہ جھگڑے اسی وجہ سے ہیں کہ ہم دوسرے کی بات پر یقین کر لیتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے۔ کوئی کہ مولانا فلاں آپ کی برائی کر رہا تھا تو میں پلٹ کے اس سے زیادہ لفظوں میں اس کی برائی کر دوں گا، بعد میں پتہ چلے گا کہ اس نے تو برائی کی ہی نہیں تھی۔ ہمارے گھروں کے جھگڑے اکثر یہی مسائل ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر قرآن کی صرف اس آیت کے ٹکڑے پہ عمل ہو جائے کہ جو کوئی خبر لا رہا ہو غیر معصوم کوئی بات کرے تو پہلے تحقیق کرو پھر مانو، پہلے تحقیق کرو پھر مانو، یعنی اصول دیا قرآن نے، غیر معصوم جو کہے اس کی تحقیق کرو، لیکن اگر کہنے والا غیر معصوم نہ ہو بلکہ بولتا ہوا قرآن ہو، اب بھی تحقیق کرو گے؟ اب تحقیق نہیں کرنی، غیر معصوم کہے تو تحقیق کرو، معصوم کہے تسلیم کرو۔ ایسے سے آپ کے حوالے میں جملہ، غیر معصوم کہے تو تحقیق کرو، ایسا ہوا بھی ہے یا نہیں، کہا بھی ہے یا نہیں۔ معصوم کہے تو تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے، معصوم کی بات کو ماننا ہے، معصوم کہہ رہا ہے۔ اگر معصوم کی بات پہ تحقیق کرنے لگ گئے تو تمہاری تحقیق کرنی پڑے گی۔ بیٹھے ہوئے دوست میرے ادھر ادھر، اگر معصوم کی بات پہ تحقیق کرنے بیٹھے تو تمہاری تحقیق کرنی پڑے گی کہ اپنا ہے یا پرایا ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے، کیونکہ ضرور نہیں کہ ہر بیٹھنے والا اپنا ہو۔ یہ مسئلہ آج کا نہیں 1400 سال پرانا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری میرے نبی کی خدمت میں آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری بہت بڑے سچی شخصیت، میرے نبی کی خدمت میں آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ فتح مکہ کے بعد تو پتہ ہی نہیں چلتا کون اپنا ہے کون پرایا ہے، کون اپنا ہے کون پرایا ہے، کون مومن ہے کون منافق ہے، سب ایک جیسے لباس میں بیٹھے ہوئے ہوتے۔ یا رسول اللہ کیسے پتا چلے کہ اپنا کون ہے، کیسے پتا چلے کہ مومن کون ہے؟ رسول اللہ مسکرا کر کہا ابو ذر پریشان جو ہوتے ہو، اگر پہچاننا ہو تو علی کا ذکر چھوڑ کے دیکھ لیا کرو، علی کا ذکر سن کر جس کے چہرے پہ بہار آ جائے وہ مومن ہے، جسے بخار آ جائے منافق۔ تحقیق نہیں کرتے سب مل کے، تحقیق نہیں۔ اگر علی کچھ کہہ رہے ہیں، اگر وارث قرآن کچھ کہہ رہا ہے تو تحقیق نہیں، تصدیق کرنی ہے، تسلیم کرنا ہے۔ غیر معصوم کچھ کہے تحقیق کرو، قرآن کچھ کہے تحقیق نہیں، تسلیم کرو، تحقیق نہیں۔ کافروں نے جب تحقیق کی، جب رسول اکرم نے اعلان کیا یہ قرآن ہے، کہنے لگے نہیں گھر میں بیٹھ کے شاعری کی ہے، باہر آ کے ہم سے کہہ رہے ہیں وحی آئی ہے، یہ وحی نہیں ہے یہ شاعری ہے، انہ لشاعر، یہ تو شاعر ہیں جو شاعری کر رہے ہیں۔ قرآن کو کہا شاعری ہے، کافروں نے مشرکوں نے اعتراض کیا شاعری ہے، تو میرے رسول نے کیا جواب دیا؟ کہ یہ کہا تھا کہ جاؤ یہ آیت ہے یہ سورہ لے جاؤ تحقیق کرو، اگر میرا نکلے تو چھوڑ دینا، اللہ کا نکلے تو مان لینا۔ جاگیے گا جاگیے گا حضور،
نبی نے یہ کہا کہ تحقیق کرو، کہا کہ نہیں، اگر اس پہ شک ہے کہ میں نے بنایا ہے تو اس جیسا بنا کے لے آؤ۔ مزاج ملائیے گا حضور، مزاج ملائیے گا، مزاج ملائیے گا۔ اگر شک ہے کہ یہ کلام میرا ہے، اللہ کا کلام نہیں، اگر کلام پہ شک ہے تو کلام جیسا کلام لے کر آ جاؤ۔ اور غدیر میں علی کو مولا بنایا تھا، کسی نے اعتراض کیا اپنی مرضی سے بنایا ہے یا رب کی مرضی سے؟ کا اصول وہی ہے جو وراثت کے لیے تھا وہی وارث کے لیے۔ اگر کلام پہ شک ہے تو کلام جیسا کلام لاؤ، امام پہ شک ہے امام جیسا امام لے آؤ۔ اگر شک کر رہے ہو تو جاؤ بنا کے لے آؤ۔ اصول دیا، کلام پہ شک ہے، تحقیق نہیں کرنی، اس جیسا لے آؤ۔ اب مجھے بتائیں کلام بنتا کیسے ہے؟ نیند تو نہیں اڑ رہی اس سے؟ کلام بنتا کیسے بھائی؟ کلام بنتا ہے جملوں سے۔ جملے کیسے بنتے ہیں؟ جملے بنتے ہیں لفظوں سے۔ الفاظ کیسے بنتے ہیں؟ الفاظ بنتے ہیں حرفوں سے۔ حروف کیسے بنتے ہیں؟ حروف بنتے ہیں نقطے سے۔ جاگیے گا نا، جاگ رہے ہیں نا، نیند تو نہیں آ رہی نا دوستوں کو؟ قرآن ہے کلام، کلام پہ شک ہے تو کلام جیسا کلام لے آؤ۔ کلام 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 بنے گا کب؟ جب جملے ہوں گے۔ جب جملے کیسے بنیں گے؟ جب الفاظ ہوں گے۔ الفاظ کیسے بنیں گے؟ جب حروف ہوں گے۔ حروف کیسے بنے گا؟ جب نقطہ ہوگا۔ یہی علی نے سمجھایا تھا، میں وارث قرآن ہوں، جب تک یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آئے گا قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نقطے کو علی کہا جاتا ہے، سمجھو اس نقطے کو، سارے نقطے تو اس نقطے میں ہیں۔ کلام۔ اب کچھ حروف ہر زبان میں ایسے ہوتے ہیں جن کے بغیر کلام نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو میرے ساتھ ہے، کچھ حروف ہر زبان میں، اردو میں بھی، عربی میں بھی، انگلش میں بھی، انگلش میں بھی ہیں۔ محسن نقوی صاحب، وویلز، اے ای آئی او یو، پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائیں، کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ وویل کتنے انگلش میں جن کے بغیر بات نہیں ہو سکتی، کلام نہیں ہو سکتا۔ کلام کرنا ہے تو انہیں مجبور ہو کر بھی استعمال کرنا پڑے گا، ان کے بغیر کلام نہیں ہو سکتا۔ کتنے ہیں؟ اے ای آئی او یو، اے ای آئی او یو۔ دنیا کی سمجھ میں نہیں آ رہا، جب 5 کے بغیر انگریزوں کا گزارا نہیں ہے، مسلمانوں کا ایسا ہے، ایسا ہے۔ مولا بات ہے کہ آپ کو جتنا بیٹھا ہوئے جملہ آگے ہے۔ عربی میں بھی کچھ ہے۔ نبی کی مسجد تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے، غور و فکر چل رہا تھا، سوچ رہے تھے عربی میں وہ کون سے حروف ہیں جن کے بغیر کلام نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی مشکل حل ہو رہی تھی۔ وہ کون سے حروف ہیں جن کے بغیر کلام نہیں ہو سکتا؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، دلیل رد دلیل، بڑی بحث چلتی رہی۔ یعنی وہاں پہ صحابہ کرام بیٹھے تھے اور وہیں پہ مسجد میں علم کا در بیٹھا تھا۔ علم کا در بھی وہیں بیٹھا ہے، بحث کر رہے ہیں آپس میں، کون سا حرف ہے جس کے بغیر کلام نہیں ہو سکتا۔ بہت دیر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ الف وہ حرف ہے جس کے بغیر کلام نہیں ہو سکتا۔ الف وہ حرف ہے جس کے بغیر کلام نہیں ہو سکتا۔ الف وہ حرف ہے جس کے بغیر کلام نہیں ہو سکتا۔ اب یہ اٹھ کر جانے لگے کہ بس آج فیصلہ ہو گیا، الف وہ حرف ہے جس کے بغیر کلام نہیں ہو سکتا۔ علی نے کہا ٹھہرو، کلام میں کر رہا ہوں، الف تم ڈھونڈ کے بتا دینا۔ علی بول رہا ہے، سب مل کے دوستو آواز رفع رہا۔ کلام میں خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ بلا الف، پورا خطبہ ہے، الف نہیں ہے۔ کلام پہ شک ہے تو کلام جیسا کلام لاؤ، امام پہ شک ہے تو امام جیسا امام لاؤ۔ شک نہیں کرنا، تحقیق نہیں ہوگی، تصدیق ہوگی، تسلیم کیا جائے گا۔ تحقیق نہیں، بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے حضور والا، تحقیق نہیں، معصوم کہہ رہا ہے تو تحقیق نہیں، تسلیم۔ قرآن کہے یا وارث قرآن کہے، اب قرآن نے جو کچھ کہا سمجھ میں آئے یا نہ آئے تسلیم کرنا ہے۔ جاگیے گا جاگیے گا جاگیے گا جاگیے گا، بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آئے یا نہ آئے تسلیم کرنا ہے۔ قرآن نے کہا موسیٰ کا عصا اژدہا بن گیا، لکڑی اژدہا بن سکتی ہے؟
समझ में आए ना आए तस्लीम करना है। कुरान ने कहा हजरत यूनुस मछली के पेट में 40 दिन तक जिंदा रहे। कोई मछली के पेट में बगैर खाए पिए जिंदा रह सकता है? समझ में आए ना आए तस्लीम करना है। कुरान ने कहा इस्माइल के लिए जन्नत से दुम्बा आ गया, पहले जन्नत में कोई वहां मवेशियों की मंडी लगी हुई है जो वहां से दुम्बा है। समझ में आए ना आए तस्लीम करना है, एतराज नहीं करना। कुरान ने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में कूद गए, आग गुलजार बन गई। समझ में आए ना आए तस्लीम करना है। कुरान ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम परिंदे मट्टी से बनाकर फूंक मारे तो उड़ने लगते थे। समझ में आए ना आए तस्लीम करना है। कुरान ने कहा ईसा मुर्दे पे हाथ फेरे तो जिंदा हो जाता था। समझ में आए ना आए तस्लीम करना है। दुनिया वाले यही समझा रहे हैं जब कुरान के बारे में अकल काम नहीं करती तो अली के मौजूदात के बारे में हाय 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 सब मिल के कोई दोस्त देखे जो नींद की वजह से या अली नहीं कह सके, नारा हैदरी का जवाब नहीं दे सके, उनके हवाले कर रहा हूं कि नारा हैदरी का जवाब देना कितना अच्छा है। नारा हैदरी के जवाब में या अली कहना कितना अच्छा है। जज्बाए भूजरी से डरते हैं। अल्लामा इकबाल ने भी कहा ना नारा हैदर नवाए भूजरस गर्चियाग हल्के बिलालो कंबरस। ये अली का नारा असल में आवाज तो अबूजर की है। जाग रहे हैं जागे कोई आंखें खोली आपके दोस्तों की। जज्बाए भूजरी से डरते हैं, लहजाए कंबरी से डरते हैं, जंगे खैबर से भागने वाले नाराए हैदरी से डरते हैं। यार मौला आपको आबाद रखे, शाद रखे, जज्बा मोहब्बत आपको सलामत रहे। वक्त नहीं है वरना बात और आगे बढ़ा था। कुरान कहे तस्लीम करना है, तहकीक नहीं करनी। कुरान के वाकयात पर तहकीक नहीं होगी। समझ में तो आ ही नहीं रहा ना, कहां समझ लकड़ी अजदा कैसे बन सकती है भाई? समझना है भी नहीं, दिमाग ना चलाना। दुनिया कहते अली के मौजज़ात दिमागों में नहीं आते, अली के मौजज़ात दिमागों में नहीं आते। तुम्हारा दिमाग है कितना सा जो दिमाग में आएंगे? ऐसे वो जुमला कह दूं आपको, अली के फजाइल अली के मौजज़ात अक्लों में नहीं आते। तुम्हारी अक्ल है कितनी सी जब दिमागों में अली आ जाए? अली नाम है उस जात का, अगर काबे में आता है तो उसकी भी दीवार टूट जाती है। मौलाना साहब दुनिया हैरान हो जाती है मौला के फजाइल सुनकर। बताओ ये सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम के मैंने फजाइल आपके सामने मौजज़ात आपके सामने वाक़यात बयान किए, कोई आया दिमागों में? आज तक 73 के 73 फिरकों में एक आलिम ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे मैं तहकीक कर रहा हूं कि इब्राहिम के लिए आग गुलजार बनी थी या नहीं बनी थी। एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे मैं तहकीक कर रहा हूं नूह के लिए तूफान आया था या नहीं आया था। एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो कह रहा हूं मैं तहकीक कर रहा हूं कि हज़रत सालेह के लिए पहाड़ी फटके ऊपरी निकली थी या नहीं निकली थी। कोई तहकीक नहीं करता, सब तस्लीम करते हैं। यही तो समझा रहे हैं, जैसी विरासत है वैसा वारिस है, ऐसा कुरान है वैसा अली है। ना कुरान पे तहकीक की जाएगी ना अली के बारे में तहकीक की जाएगी। आखिरी जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, जैसा कुरान वैसा अली, जैसी विरासत वैसा वारिस, जैसी विरासत वैसा वारिस। कुरान का एक जाहिर है और कुछ बातिन है। जाहिर मसलन अलिफ, हर हर्फ का एक जाहिर होता है, बातिन होते हैं। कुरान के तो 70 बातिन है, जाहिर एक है। हर हर्फ का एक जाहिर कई बातिन। जैसे अलिफ है, अलिफ एक हर्फ है, लिखेंगे तो एक लकीर, दिखने में लकीर है लेकिन अंदर क्या है? अलिफ भी है, लाम भी है, फे भी है। जाहिर कुछ और, बातिन कुछ और। एक जाहिर है एक बातिन है।
ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور. قرآن کا ظاہر بھی ہے, قرآن کا باطن بھی ہے. لام دکھنے میں ایک لکیر ہے لیکن اندر کیا, لام بھی ہے, الف بھی ہے, میم بھی ہے. ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور. قرآن کا بھی ظاہر و باطن ہے, علی کا بھی ظاہر و باطن ہے. ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور. قرآن جیسا علی جیسا دونوں وارث و وراثت ایک جیسے, ظاہر بھی رکھتے ہیں باطن بھی رکھتے ہیں. علی کا ظاہر یہ ہے کہ مسجد میں گھٹنے پہ رکھ کے روٹی توڑ رہے ہیں, باطن یہ ہے کہ انگلیوں سے خیبر کے در کو اڑا رہے ہیں. جو مسلمان کو نظر آئے وہ ظاہر ہے, جو سلمان کو نظر آئے وہ باطن ہے, جو کوفے میں نظر آئے وہ ظاہر ہے, جو چادر اور رسالت کے نیچے شب ہجرت ہو وہ باطن ہے, جو منبر پہ خطاب کرے وہ ظاہر ہے, جو شب معراج علی کے لہجے میں کلام ہو جائے وہ باطن ہے. مولا جیسا قرآن ویسا وارث ہے قرآن. دونوں کے ظاہر ہیں, دونوں کے باطن ہیں. دنیا نہیں سمجھ سکی, یہی وجہ ہے کہ وارث صرف وارث نہیں, محافظ قرآن ہے. پورا گھر لٹا دیا مگر قرآن کو بچایا. اللہ اکبر. 3 محرم ہے, زہرا زادیاں جنگلوں میں آ گئی ہے. مرحبا مرحبا. ہائے بلند ہو گئی, آوازیں بلند ہو گئی. خصوصی کرم ہے یہ فاطمہ زہرا کا. دلوں پہ چوٹ لگتی ہے, زبان سے ہائے نکلتی ہے. یہ آپ کا ہائے کہنا بتا رہا ہے کہ دل میں محبت حسین کتنی ہے. رات کے اس پہر میں گھروں کو چھوڑ کر رونے کے لیے آئے ہیں. میرے امام فرماتے ہیں حسین کو رو, کیونکہ حسین وہ ہے جسے رلا رلا کر قتل کیا گیا. مرحبا 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 مرحبا. ایک جملہ ہے صرف مصائب کا جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. حسین وہ ہے جسے رولا رولا کے قتل کیا گیا. ذرا سوچو تو صحیح, کہاں کہاں نہیں رویا. کبھی عباس کے بازو اٹھائے تو حسین رویا, کبھی اکبر کا لاشا اٹھایا تو حسین رویا, کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے تو حسین رویا, کبھی آنا محمد کی لاشیں اٹھائے تو حسین رویا, اور کبھی اس شہید کا جنازہ اٹھایا جس کا گلا چھوٹا تھا تیر بڑا تھا. مرحبا مرحبا مرحبا. مالا پور صاحب قبول کرے. تیر بڑا تھا. لشکر حسین کی طرف پہلا تیر پسر سعد نے یہ کہہ کے مارا تھا, لشکریوں گواہ رہنا, حسین کی طرف پہلا تیر میں مار رہا ہوں, اور جب یزید کے پاس پہنچو تو گواہی دینا تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ انعام ملے. انعام کا لالچ آنا تھا. اب ایک تیر نہیں, اب ہزاروں کمانے کانٹھوں سے اتر رہی تھی, اور ہزاروں تیر تھے جو حسین کی طرف چل رہے تھے. مگر حسین کے پاس ہزاروں تو کجا 72 سینے بھی نہیں ہے, کیونکہ ان 72 میں ایک علی اصغر بھی تو ہے جو جھولے میں جھول رہا ہے. اللہ اکبر. سلام ہے حسین کے اصحاب پر, سلام ہے ناصران حسین پر. ایک نے دوسرے کو بلایا, دوسرے نے تیسرے کو بلایا, سب جمع ہوئے, جلدی سے سوچنے لگے دیکھو تیروں کی بارش شروع ہو رہی ہے, لیکن اگر ہماری زندگی میں کوئی تیر حسین کے لگا تو رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے, زہرا کے سامنے کیسے جائیں گے؟ کہ کیا کریں, ہم تھوڑے ہیں, تیر زیادہ ہیں. کہ ایک کام کرو, خیموں کے سامنے اپنے گھوڑوں کو ملا کے کھڑا کرو, درمیان میں جو جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ. اب یا تیر ہمارے گھوڑوں کو لگے گا یا ہمارے سینوں پہ لگے گا. سلام ہے ان محافظوں پہ. عزیزارو یہی کیا, گھوڑوں کو لگا کے بیٹھ گئے. تیروں کی بارش ہوتی رہی. جب تیروں کی بارش رکی, حسین اٹھے, خیمے سے باہر آئے. حسین کے کان میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی. حسین نے پوچھا یہ کون سی بی بی رو رہی ہے؟ کہ مولا یہ آپ کے مسلم ابن اوسجا کی کنیز رو رہی ہے. حسین نے کہا کیا میرا مسلم مجھے چھوڑ کے چلا گیا؟ نہیں مولا, ابھی سانس باقی ہے. حسین چلے. ابو تراب کا لال تراب پہ بیٹھا. صاحب معراج کے بیٹے نے مسلم کے سر کو اپنی آغوش پہ معراج عطا فرمائی. عزیزارو حسین نے مسلم سے پوچھا مسلم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ مسلم نے کہا مولا جا رہا ہوں لیکن اس اطمینان کے ساتھ کہ جب تک زندہ رہا کوئی تیر لگنے نہیں دیا.
سلام ہے عزیزدارو، کوئی تیر نہیں لگنے دیا، مولا آپ کی حفاظت کی ہے۔ ادھر حبیب ابن مظاہر آگے بڑھ کر کہا مسلم خیمے میں تمہاری بیوی بھی ہے، تمہارا بچہ بھی ہے، اگر کوئی وصیت کرنی ہے تو وصیت کر دو۔ مسلم نے رو کر کہا بیوی کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، بچے کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، وصیت ہے تو بس اتنی ہے میرے حسین کی حفاظت کرتے رہنا، میرے حسین کا خیال رکھنا۔ درد کا جملہ کہہ رہا ہوں، رونے والوں عزیزدارو، منظر آپ کے ذہن میں آ گیا، یہ جملہ کہنا تھا کہ مسلم کی روح نے پرواز کیا۔ اچانک دیکھنے والوں نے دیکھا اصحاب کے خیمے سے ایک چھوٹا سا بچہ باہر آیا، اتنا چھوٹا بچہ ہے، ماتم کرو گے، درد کا جملہ ہے، اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ کسی نے اس کی پہلو سے تلوار کو باندھا ہے، جب چلتا ہے تو تلوار زمین پہ خط کھینچتی ہوئی جاتی ہے۔ خیمے سے باہر آیا، در پہ رکا، جھک کے کسی کو سلام کیا، واپس مڑا، دشمن کی فوج میں جانے لگا۔ حسین نے بچے کو دیکھا کہ روکو، یہ دشمنوں میں کہاں جا رہا ہے، روکو اسے، یہ کہاں جا رہا ہے۔ لوگ کے لے کر آئے، حسین نے سینے سے لگایا، ماتھے کو چوما، بس اتنا پوچھا میرے لال تو کس شریف باپ کی نشانی ہے؟ مرحبا مرحبا مرحبا، کوئی زبان ایسی نہ ہو جو ہائے کہنے سے محروم رہ جائے۔ میرے لال تو کس شریف باپ کی نشانی ہے۔ بچے نے چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ جوڑے کہ مولا یہ جو جنازہ آپ کے قدموں پہ پڑا ہے یہ میرے بابا مسلم کا جنازہ ہے۔ حسین نے سینے سے لگایا، میرے لال جا اپنی ماں کا سہارا بن جا، خیمے میں چلا جا۔ بچے نے رو کر کہا مولا کیا کروں، اماں نے کہا ہے جا حسین میں قربان ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو محشر کے میدان میں زہرا مجھے کہے میرا بیٹا قربان ہو گیا، اپنے بچے کو بچا لیا، جا حسین میں قربان۔ حسین نے اس کی جانب دیکھا، پروردگار اب اتنا غریب ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے اللہ اللہ